الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ طٰہٰ کی 120ویں آیت ہے. اس سے آگے کی آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا تو فرمایا کہ اے آدم، ابلیس تمہارا دشمن، تمہاری بیوی کا بھی دشمن، اور وہ تمہیں جنت سے نکالے گا. اب تم ثابت قدم رہو، شیطان کو کامیاب ہونے نہ دو. اگر تم جنت سے نکل گئے اے آدم، اگر تم جنت سے نکل گئے تو بڑی تکلیف اٹھاؤ گے، اور جنت میں تمہیں یہ نعمت ہے کہ کبھی تمہیں بھوک نہیں لگے گی اور کبھی تم ننگے بدن نہیں ہوو گے، تم کو پیاس بھی نہیں لگے گی اور تم پر دھوپ کی تپش بھی نہیں پڑے گی. اتنی راحتیں جنت میں. دنیا میں آ گئے تو بھوک کو برداشت کرنا پڑے. بڑے سے بڑا مالدار بھی کیوں نہ رہے، ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ اسے بھوک لگے کہ کھانے کے لیے چیز نہیں ہوتی. ایسا موقع ضرور آیا، غیر اختیاری طور پہ آتا، مگر روزے میں یہ موقع ہمارے اختیار سے آتا. بھوک لگتی ہے، کھانے کی چیز سامنے موجود ہے، ہم اپنے اختیار سے کھائے بغیر رہتے ہیں تو خدا کو بندے پہ بڑا پیار آتا ہے. کیسا بندہ ہے میرا، بھوک لگ رہی ہے، کھانے کی بہتر سے بہتر مزیدار غذا سامنے ہے، لیکن میرا یہ بندہ صرف اور صرف مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کھا. رب کو بڑا پیار آ جاتا ہے بندے پر. تو دنیا میں جاؤ گے تو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اور دھوپ میں بھی جلنا پڑے گا. یہ دھوپ کا معاملہ اے سی میں ہمیشہ اے سی میں، مگر ہر جگہ تو اے سی لے کر گھوم نہیں سکتے. آج کل سواری میں بھی اے سی ہیں، مگر سواری سے جب نکلیں گے، کار سے نکلیں گے تو دھوپ لگے گی. تو جنت میں دھوپ کی تپش بھی نہیں، بھوک پیاس کچھ بھی نہیں، دنیا میں ساری چیزیں. تو آدم علیہ السلام بڑے سکون سے جنت میں تھے اور
ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ یعنی ان کی ریسپیکٹڈ وائف. زوجہ محترمہ کا معنی ہے ریسپیکٹڈ وائف یعنی عزت والی بیوی. یہ ان کے ساتھ دونوں مزے میں تھے. فوسوس الیہ الشیطان حضرت آدم علیہ السلام کے اندر شیطان نے وسوسہ ڈالا. یعنی شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی طاقت حاصل ہے. یہی اس کا ہتھیار. دل میں وسوسہ ڈالے گا. ایسا کر لیں گے تو یہ فائدہ ہوگا, ویسا کر لیں گے تو وہ فائدہ ہوگا. تو پہلے انسان آدم علیہ السلام پہلے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالا, آخری انسان تک بھی وسوسہ ڈالتے رہے. اسے تھکتا نہیں. کروڑوں انسانوں کو وسوسہ ڈالا. اب ذرا ریٹائرمنٹ لے لیں گے, بیٹھ جائیں گے. ریٹائرمنٹ نہیں کہتا, کبھی وہ کمزور ہوتا ہی نہیں. تو فوسوس الیہ الشیطان شیطان نے حضرت آدم کے دل میں وسوسہ ڈال دیا. قال شیطان نے آدم علیہ السلام سے کہا یا آدم, اے آدم سنو, هل ادلک علی شجرۃ الخلد, کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسا درخت, اس درخت کا نام ہے شجرۃ الخلد. خلد کے معنی ہمیشہ رہنا. ایک ایسا درخت بتاتا ہوں, اس کا نام ہے ہمیشگی کا درخت. ہمیشگی کا درخت. اس درخت کا پھل اگر کھائیں گے آپ تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, کبھی موت نہیں آئے گی, کبھی فنا نہیں ہوئیں گے آپ. میں وہ درخت بتاؤں, وہ کون سا درخت؟ جس درخت سے اللہ نے منع کیا وہی درخت بتایا. اب آدم علیہ السلام کو کیا پتا ہے یہ شیطان مجھے یہ آرزو دلا کر کہاں جا کے لے جائے. ایسی آرزو شیطان دلاتا ہے دنیا میں. لوگ اکثر مسلمان قرض لیتے ہیں سود پر, چند دن میں سود دے دیں گے, پھر ہمارا زیور بچ جائے گا. زیور کو بچانے کے چکر میں سود دینے تیار ہو جاتے. پھر اس کے بعد سود بھرتے 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 4 سال 5 سال اتنا اماؤنٹ دے دیتے سود میں, زیور کی جو قیمت ہے وہ دے دیتے, مگر زیور ادھر ہی رہتے. پھر تنگ آ جاتے, دے نہیں سکتے, تو ان کو نوٹس آ جاتی کہ تمہارا زیور اب تم کو نہیں ملے. تب وہ جب ڈوب گیا, زیور ڈوب گیا, کون سے پانی میں ڈوبا جا کر؟ کسی دریا میں ڈوب گیا. ڈوب گیا ڈوب گیا کا مطلب زیور ڈوبتا رہے, وہ سلامت رہتا, اس سے دوسرے کے پاس چلے آتا ہے. یہ نوٹ ڈوب جاتے, زیور ڈوب گیا, یہ ڈوب گئے, چلے گا نا چلے گا. تو کون وسوسہ ڈالا؟ شیطان. اگر سود بھر دیں گے 2 مہینے 4 مہینے بھریں گے, زیور تمہارا باقی رہے گا, یہ وسوسہ ڈالا. تو اس وقت کہنا کہ سود لینا بھی حرام, دینا بھی حرام. ہم سود نہیں دیں گے, بھلے ہمارا یہ زیور گئے تو جائے. یہ ہے استقامت. یہ استقامت کہاں ہے؟ الٹی استقامت آ گئی. جتنے بھی دکانیں ہیں پان بروکر یہ سود پر جو قرض دیتے ہیں, وہاں پر برقع پوش خواتین مسلمان بہنیں وہاں پہ زیادہ جاتی ہیں, اور وہ بھی خوش ہو جاتا ہے. یہ عورتیں ہیں, ان کا مذہب تو منع کرتا ہے, مگر یہ مذہبی لباس میں آ کر مذہب کے خلاف کام کرے, خوش ہو جاتا ہے. تو زیور رکھ لیا, کچھ پیسے دے دیا, اس کے بعد زیور بھی گئے, ان کے پیسے بھی گئے, کئی لاکھ بھر دیتے. سود سود سود.
تو شیطان وسوسہ ڈالنے میں راجا، اس کا وسوسہ کیا ہے؟ کسی نیکی سے روکے گا، برائی کی طرف بڑھائے گا، دو کام کرے گا۔ تو پہلے وہ کسی بھی برائی کے اندر ہزار فائدے بتائیں گے، یہ فائدہ ہے، وہ فائدہ ہے، وہ فائدہ ہے۔ تو یہاں پر آدم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے آدم، میں تمہیں بتاؤں کیا؟ اعلیٰ شجرۃ الخلد، ہمیشگی کا درد بتاؤں کیا؟ وہ ملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہت بتاؤں گا جو کبھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ بادشاہت میں کمزوری بھی نہیں آئے گی، ویکنس بھی نہیں آئے گی، ویسی بادشاہت، ہمیشہ آپ بادشاہ رہیں گے، ہمیشہ آپ جنت میں رہیں گے۔ یہ درخت کا پھل ایسا ہے، اسے کھا لے گیا تو کبھی جنت سے باہر نہیں جائے۔ تو یہ رس گھولتا رہا، بالآخر میاں بیوی دونوں پڑے۔ تو آدم علیہ السلام کے پاس اسے اتنی کامیابی نہیں ملی، تو بیوی حوا کے پاس گئے۔ خیر اب دونوں نے بات چیت کی، دونوں بے گناہ تھے۔ آدم علیہ السلام تو پیغمبر، اور ان کی بیوی حوا، انہیں پتہ نہیں دنیا کیا ہے، دولت کیا ہے۔ خیر یہ ہمارا ہمدرد ہوگا، یہ ہمارا کوئی ہمدرد ہوگا کہ اتنی اچھی بات بتا رہا ہے، پھر یہ بھی کہنے لگا میں پرانا شخص یہاں کا، جنت میں آنے جانے والا ہے۔ تو فَأَكَلَا مِنْهَا، تو دونوں نے اس درخت کو کھایا، درخت کے پھل کو کھایا، جو بھی درخت تھا، گیہوں کا تھا یا انگور کا تھا، جو بھی درخت تھا، وہ میوہ، اس درخت کا میوہ انہوں نے کھایا۔ جو یہ کھایا فوراً اس کا ریئیکشن ہے۔ کسی غذا کو کھانے سے منع کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم کھا لیتے ہیں تو الرجی ہو جاتی ہے، پورے بدن میں آگ لے آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو منع کیا کہ تم دونوں جنت کی سیر کرو، جدھر سے چاہو کھاؤ، مگر وہ ایک درخت میں بتا رہا ہوں اور نہیں جانا۔ تو دونوں راضی ہو گئے، غفلت آ گئی، شاید یہ وہ درخت نہیں ہے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں اس درخت کے میوے کو کھا گئے۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان دونوں کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی، یعنی جسم پر جو لباس تھا، ایک انوکھا لباس تھا، وہ لباس نکل گیا، اب بے لباس ہو گئے دونوں۔ اب میاں بیوی دو ہی ہیں، تیسرا کوئی انسان نہیں۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے شرم رکھی، شرم، حیا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر کسی کے اندر حیا ہی نہیں ہے تو کیسا انسان ہے؟ انسان ہے لیکن انسان کی فطرت تیرے اندر نہیں ہے۔ یہ انسان اپنی فطرت کو اس وقت کھوتا ہے جب اپنی عقل کو کھو دیتا ہے۔ جو پاگل ہوگا وہ ننگا کھڑا ہو جائے، کیونکہ اپنی فطرت کو کھو دیا ہے، عقل کو کھو دیا ہے۔ مگر جب تک عقل سلامت رہے، انسان کے اندر شرم و حیا کا جو عنصر ہے، ایلیمنٹ ہے، جو عنصر باقی رہے، تب دونوں کو بڑی شرم ہے۔ جو بدن پورے کا پورا چھپا ہوا تھا بدن، مگر جب لباس نکلا تو پورا بدن کھل گیا۔ وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو یہ دونوں دوڑے اور جنت کے اندر جو
جنت کے درختوں میں جو پتے ہیں ان پتوں کو نکال نکال کر بدن کو چھپانے لگے، اپنے شرمگاہ پہ پتے کو رکھا، ادھر ادھر رکھ کر کیسے بھی اپنے بدن کو ڈھانپ رہے، حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی دوسرا انسان وہاں پر موجود نہیں ہے، اس کے باوجود ان کی شرم و حیا نے انہیں بدن چھپانے پہ مجبور کر دیا، تو دونوں اپنا بدن چھپانے لگے۔ بدن چھپانے کے لیے کیا چیز لگی؟ وہاں پر کپڑے بھی نہیں ہیں، تو ان کے ذہن میں ترکیب آئی کہ جو پتے ہیں ان پتوں کو اٹھا کر ہم لگا لیں گے بدن سے، تو بدن کو لگ جائیں گے پتے تو ہمارا بدن چھپ جائے گا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ یہ کہنے کا حق اللہ کو حاصل ہے، ہم کو حاصل ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا، آدم علیہ السلام اس حکم پر قائم نہ رہے، فَغَوَىٰ، لہذا انہوں نے نقصان اٹھایا، بہک گئے، مقصد ان کو حاصل نہیں۔ مقصد کیا تھا؟ آدم علیہ السلام نے کبھی یہ ارادہ نہیں کیا کہ اللہ کی نافرمانی کروں، وہ ابلیس کی باتوں میں آیا۔ اس کی بات یہ تھی کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، تم کو ایسی شہنشاہی مل جائے گی کہ کبھی وہ ختم نہیں ہوئے گی۔ یہ ساری باتوں کی وجہ سے انہوں نے ابلیس پہ بھروسہ کر لیا، اس بھروسے نے انہیں برباد کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کے خلاف کیا تو وہ صحیح اپنی منزل سے ہٹ گئے اور ناکام ہو گئے، یعنی جس مقصد کے لیے انہوں نے کیا تھا وہ مقصد حاصل نہیں۔ مقصد کیا تھا کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اب کھاتے ہی جنت سے نکلنے کا وقت آیا۔ ثم اجتباہ رب، پھر ان کے رب نے ان کو چن لیا۔ دیکھیے، یہ طرف آدم کی خطا کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کے فوراً بعد رب کی عطا کا ذکر ہو رہا ہے۔ ثم اجتباہ، پھر اس کے بعد ان کے رب نے انہیں چن لیا۔ فتاب علیہم، ان کے رب نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ وہدا، اور انہیں راستہ بتا دیا کہ کس طرح اس زمین پر زندگی گزارنا ہے، کس طرح خدا کے قانون کو قائم کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ اس دنیا میں آ کر آدم علیہ السلام نے پہلا عمل جو کیا وہ ہے توبہ کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جگہ اپنے نیک بندوں کے اوصاف کا ذکر کیا تو فرمایا التائبون العابدون الحامدون۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توبہ کرنے والے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ نماز پہلے ہے یا وضو پہلے؟ وضو پہلے۔ وضو ظاہری طہارت ہے تو توبہ باطنی طہارت ہے۔ تو وضو کے بغیر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں، حالانکہ نماز وضو سے افضل ہے، نماز وضو سے افضل، مگر وضو کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ اسی طرح ساری نیکیاں اپنی جگہ نیکیاں ہیں، مگر ان نیکیوں کے کرنے سے پہلے گناہوں سے پاک ہونا چاہیے، گناہوں سے پاک ہونے کے لیے توبہ کرنا چاہیے۔ تو توبہ باطنی وضو، اور یہ جو وضو ہے یہ ظاہری وضو ہے، یہ وضو بھی فرض ہے، وہ وضو بھی فرض ہے، یہ وضو شریعت میں فرض ہے، وہ وضو طریقت میں فرض ہے۔ شریعت میں عبادت تن کے ساتھ،
اور طریقت میں عبادت من کے ساتھ. تن من، تن کا معنی ہمارا جسم، من کا معنی ہمارا دل ہے. شریعت میں عبادت تن کے ساتھ اور طریقت میں عبادت من کے ساتھ. تو وضو کا اثر تن پہ ہوتا ہے، توبے کا اثر من پہ ہوتا ہے. تو آدم علیہ السلام اس زمین پہ آتے ہی پہلا عمل جو شروع کرتے ہیں وہ ہے توبہ کرنا. توبہ کرنا. بی بی حوا نے بھی وہی عمل کیا. قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی جب وہ جنت میں تھے اور اس درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اہبطا، ایک بار کہا اتر جاؤ تو اتر گئے. غصے سے کہا اتر جاؤ، اتر گئے. پھر جب توبہ قبول ہو گئی تو پیار سے کہا اتر جاؤ. اہبطا منہا جميعا، سب کے سب اتر جاؤ. کہاں سے؟ جنت سے اتر کر زمین میں آ جاؤ. دو ہی تھے، دو کو اہبطا کہا، دونوں اتر جاؤ. پھر اس کے بعد پورے کے پورے، یعنی اے آدم و حوا تم دو ہو، تم دونوں کے اندر کروڑوں کروڑوں بس رہے تمہاری پشت کے اندر. اے آدم علیہ السلام، تمہاری پشت کے اندر تمہاری پوری اولاد. آدم علیہ السلام کی پشت پوری اولاد، قیامت تک آنے والی اولاد ان کی پشت میں ہے. ذریت آدم. تو کیسے ہے؟ اس کی ایک مثال ہمارے موبائل کے اندر جو ہم رکھتے ہیں چھوٹا سا، اس کے اندر 1000 کتابیں بھی آ جاتی ہیں. میموری پاور میں 1000 کتابیں، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، اس کے علاوہ تفسیر قرطبی، تفسیر بیضاوی، تفسیر ابن کثیر. بس اس کو کلک کرنا ہے، پورا آ جائے گا. تو جب اس چھوٹے سے میموری پاور کے ٹکڑے میں اتنی طاقت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں، ان کے سلب میں پوری اولاد کو رکھ دے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ سبحان اللہ. تو آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اتر رہے ہو، اپنی اولاد کو لے کر اتر رہے ہو. یہ بھی خدا کی حکمت ہے. شیطان کو پہلے خوش کیا. دشمن کو فوراً مارنے میں مزہ نہیں آتا، اسے کھلا پلا کر تگڑا کرا کر اس کے بعد مارو، اس میں ایک الگ مزہ ہے. بعض سزا دینے والے پہلے کیا کرتے، اسے خوب کھلا پلا کر اس کو مست بنا کر پھر اسے اتنی مار مارتے کہ وہ رو 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 کے بولتا ہے کیوں کھلائے مجھے، ایسا کھلائے نہیں، جتنا کھلائے اس سے زیادہ. تو شیطان خوش ہو گیا. کیا خوش ہو گیا؟ دیکھو آج جنت سے نکل گئے، حوا جنت سے نکل گئی، میں کامیاب ہو گیا. خوشی کے مارے مست تھا. تو اللہ نے کہا اے آدم، میں نے تیری توبہ کو قبول کر کے تجھے بڑا درجہ دے دیا ہے. تب سوچا جنت سے نکالا کہ یہ جنت میں نہ رہے، اب جنت سے نکل کر یہ پھر دوبارہ جنت کو جائیں گے. پہلے تو یہ اور حوا 2 ہی انسان جنت میں تھے، اب کروڑوں انسان جنت میں جائیں گے. یہ کیا کر دیا ہم نے، کیا ہو گیا؟ تو اللہ کی حکمت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ، بعضکم لبعض، تم میں کا یہ دوسرے کا دشمن رہے. انسان کا دشمن رہے. انسان کا دشمن کوئی جانور نہیں ہے. البتہ جانور آتا ہے انسان کو
اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، وہ دشمنی کی وجہ سے نہیں، اس کی فطرت مگر انسان کے خلاف گڑھا کھودنے والا انسان ہی ہوتا ہے، اس کے خلاف کارروائی کرنے والا، اسے بدنام کرنے والا۔ کبھی ہم یہ نہیں کہتے دیکھو وہ شیر مجھے بدنام کر دیا یا وہ گائے مجھے بدنام کر کے چلے گئی، نہیں بولتے، انسان ہی انسان کو بدنام کرتا ہے۔ اس لیے پروردگار نے کہا بعضکم لبعض، تم میں کا ایک دوسرے کا دشمن رہے گا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو یہ انسان ایک دوسرے کا دشمن رہے گا، اسی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے انبیاء تشریف لائے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولكن كونوا عباد اللہ اخوانا، ایک دوسرے پہ حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، ایک دوسرے کو پیٹھ دکھا کر نہ جاؤ، مگر اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر زندگی گزار۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تم لوگوں کے پاس میری جانب سے ہدایت آئے، آدم اور حوا دو ہی ہیں مگر خطاب تمام انسانوں سے کیا جا رہا تاکہ آدم علیہ السلام اور بیوی حوا اللہ کی یہ بات اپنے بچوں کو سنائیں، ان کے بچے ان کے بچوں کو سنائیں کہ اللہ کی طرف سے جب ہدایت آئے، وہ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، میرے دین کو اپنائے گا، میرے قانون کے مطابق زندگی گزارے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے گا اور بدنصیب بھی نہیں بنے گا۔ تو آج تفسیر کو اسی پر موقوف کرتے ہوئے چلیے احادیث طیبہ کی طرف رخ کریں۔ ہمارے سرکار سید ابرار احمد مختار مدنی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ مع القاضی، بے شک اللہ قاضی کے ساتھ ہے۔ قاضی کون ہے؟ فیصلہ کرنے والا قاضی، اس کا انگریزی میں ترجمہ کریں گے تو جج یعنی فیصلہ کرتا ہے۔ دیکھیے کہیں ڈیبیٹ ہوتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے تو یہ کو قاضی بناتے ہیں، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اسپیکر بہتر صحیح بتایا، وہ بہتر بتایا۔ دو گروپ ہوتے ہیں بچوں کے، اسکولوں کے اندر مناظرہ رکھا جاتا ہے۔ اب مناظرہ کہوں تو شاید بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ڈیبیٹ کہہ دوں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو ڈیبیٹ ہے تو دونوں طرف، تو دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے کو جج بولتے ہیں، عربی میں قاضی کہتے ہیں۔ تب قاضی کا جب لفظ آتا ہے تو ہمارے تصور میں کون آتے ہیں؟ ایک حضرت آتے ہیں جو بیگ میں دفتر لے کر آتے، نکاح پڑھاتے، پھر ان کے بیگ میں کوئی مصری کھجور بادام ڈال دیتا تو بیگ بند کر کے لے کے چلے جاتے۔ ایک قاضی ہمارے ذہن میں وہی آئے گا۔ تو یہ ایک کام ہے قاضی کا، نکاح پڑھانا یہ کام ہے۔ نکاح پڑھانے والے کو قاضی نہیں کہتے، فیصلہ کرنے والے کو قاضی کہتے۔ اصل قاضی وہ ہے جو جھگڑے کا فیصلہ کرے اور حق فیصلہ کرے۔ یہ جو ذمہ داری ہے قاضی کی، ذمہ داری بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من جعل قاضیا ذبح بغیر سکین، جو قاضی بنا دیا گیا وہ چھری کے بغیر ہی ذبح ہو گیا۔
ذبح ہوتے رہتا ہوں، کیونکہ حق فیصلہ کرے گا تو حق جس کا ہے وہ تو خوش ہو جائے گا، اور جس کا حق نہیں ہے فیصلہ چونکہ اس کی سپورٹ میں نہیں ہوا اس لیے وہ قاضی کو نوازتے جائے گا۔ کیسے نوازے؟ گالیوں سے نوازے۔ قاضی کون ہے؟ حجام کو قاضی بنا کیا؟ اتنا میں صحیح بات بولتا ہوں، میری بات نہیں مانتا، اس کے طرف کر لیں، کیا لے لے کہ اس کے پاس، کیا دبا لے کہ اس کے پاس، بولتے جائیں۔ اب وہ سب سننا کے لیے تیار نہیں، تو بے شک اللہ قاضی کے ساتھ ہے، ما لم یجر، جب تک وہ ظلم نہ کرے۔ اگر قاضی ظلم کیے بغیر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ، جب قاضی ظلم کرنے لگ جاتا ہے، یعنی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، یہی دیکھتا ہے کہ بڑا آدمی کون ہے چھوٹا آدمی کون ہے۔ کوئی بڑا آدمی آ گیا تو اس کی تعیین میں بات کرتا، چھوٹے آدمی کو دبا کر رکھ دیتا، مالدار آیا تو اس کی تعریف میں بات کر کے غریب کو دبا کر بھیج دیتا۔ تو اس طرح اگر ظلم کرنے لگے قاضی، تخلی عنہ، اللہ تعالیٰ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان اس سے چمٹ جاتا ہے، شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات قاضی جب بے انصافی کرتا ہے، کسی سے ڈر کر یا کسی فائدے کی امید میں، یہ ایک بار کر دیا تو دوبارہ بھی کرے گا، تیسری بار بھی کرے گا، چوتھی بار بھی کرے گا، کیوں؟ کیا خدا کا کرم اس سے دور ہو گیا، شیطان اس پہ حاوی ہو گیا۔ شیطان جب حاوی ہو جاتا ہے تو پھر آدمی مصیبت پہ مصیبت جھیلتا ہے، بظاہر اسے مزہ ملتا ہے لیکن ہر مزہ اس کے لیے ایک سزا بن جاتی ہے۔ یہ دوسری حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، یہ حدیث بزار کی روایت کردہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب، ہمارے دلوں کے طبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الضیافۃ ثلاثۃ ایام، مہمان داری یا مہمان نوازی 3 دن تک ہے، یعنی کوئی کسی کا مہمان بنے تو 3 دن تک مہمان بن سکتا ہے۔ فما زاد فهو صدقہ، اس سے اگر بڑھ گیا تو وہ ایک صدقہ ہے، صدقہ کر رہا ہے۔ وہ کل معروف صدقہ، ہر اچھا کام صدقہ ہی ہے۔ تو یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں کہ کسی کو مہمان بننے کا حق 3 دن تک ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ مہینے مہینے مہمان بن جاتے ہیں، آ کر اتر جاتے ہیں، خصوصاً مدراس کے رہنے والے، یہاں پر ساری سہولتیں ہیں، دیہاتوں سے آتے لوگ علاج کے لیے آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، یہ 1 مہینہ علاج کرنا تو مہمان بن جاتے ہیں۔ یہ 1 مہینہ ان کی ضیافت کرنا، ان کی خاطرداری کرنا، وقت پر پکا کر انہیں دینا، یہ بڑا بوجھ بن جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں 3 دن ہی اسے حق ہے، اس کے بعد اسے خود کچھ انتظام کر لینا چاہیے۔ کیا کرنا؟ مجبوری سے، مجبوری نہیں، تم اتنا خرچ کرتے ہو، کرائے پہ گھر لے کے رہ جاؤ، اگر تم کو رہنا ہی ہے 2 مہینے 3 مہینے یہاں رہنا ہے تو اپنے رشتے دار پر بوجھ کیوں بنتے، الگ لے لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر 3 دن سے زیادہ کوئی رہ گیا تب وہ مہمان نہیں، بلکہ وہ ایک ایسا غریب ہے جو خیرات کھا رہا ہے، صدقہ کھا رہا ہے، اور ہر نیکی ایک صدقہ ہے۔ یعنی تم 3 دن سے زیادہ اسے کھلاؤ تو گویا تم نے خیرات کی ہے، تم نے صدقہ دے دیا۔ کسی کے بھی ساتھ کوئی اچھا سلوک کر دو تو وہ بھی ایک صدقہ ہے، وہ بھی ایک
خیرات ہے، بھلائی کا کام۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، طبرانی کی حدیث ہے، امام طبرانی، ان کی کتاب ہے المعجم، معجم، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر، 3 کتابیں ہیں ان کی۔ اس میں ہے کہ قال رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے اندر پہنچائے، جنت میں داخل کر دینے والا ایک عمل بتائیے۔ یہ سوال عجیب ہے، یہ ایک ہی عمل ہے، مگر اس ایک عمل کو میں کروں گا تو میں جنتی بن جاؤں، ایسا ایک عمل بتائیے۔ یہ جواب کون دے سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب، یہ نہیں کہا کہ کیا ایسا سوچتا، کتنے عمل کرنا جنت کے لیے، نمازوں کی پابندی کرنا، روزہ رکھنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، کئی عمل ہیں۔ اب اس نے درخواست ایسی کی، یہ ایک عمل بتائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کر، وَلَكَ الْجَنَّةُ، تیرے لیے ہی جنت ہے، غصہ مت کر۔ بڑی حکمت ہے، انسان کو غصہ آتا، مجھے غصہ آ گیا تو مجھے کوئی سنبھال نہیں سکتا، یہ بہت بھاری بات بتا، اتنا بھی کمزور ہے، کیونکہ غصہ آ گیا تو سنبھال نہیں سکتا، تو یہ تیرا ویکنس ہے، یہ تیرا کوئی کمال نہیں، کوئی ہنر نہیں ہے۔ تو لا تغضب، غصہ مت کر۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جنت تجھے ملے گی، بلکہ کہا کہ وَلَكَ الْجَنَّةُ، تیرے لیے ہی جنت۔ غصہ آگ ہے، آگ سے بننے والا شیطان، غصہ آ گیا تو شیطان آ گیا، اب شیطانیت تم میں ہوگی تو جنت میں کیسے جائے؟ تو شیطانیت کو ہوتا، تو غصہ آئے تو پہلے سوچتا کہ میں کیوں غصہ کروں، کیا میرے اس غصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، یا میں یہ غصہ میرے نفس کے لیے کر رہا ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک پہلوان سے حضرت علی کا مقابلہ، یہودی پہلوان تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرا دیا، سینے پہ بیٹھ گئے، بے قابو ہو گیا، یہودی پہلوان بے قابو ہو گیا، کچھ نہیں کر سکتا، اور حضرت علی قریب تھا کہ اسے کاٹ دیتے، تلوار چلا دیتے اس کے اوپر، تو بے قابو ہو گیا، تو اس نے حضرت علی کے چہرے پہ تھوک دیا۔ یہ ایسے لوگوں کی عادت ہے جو کمزور ہوتے ہیں، جب کچھ بھی نہیں کر سکتے تو تھوک دیتے، اتنا تو میں کر سکتا ہوں، مار نہیں سکتا، گرا نہیں سکتا، بس تھوکنے کا مجھے پاور ہے، وہ پاور کو استعمال کرتا ہوں۔ تھوکتے ہی حضرت علی کو زبردست غصہ آیا، غصہ جو ہی آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور اسے چھوڑ دیا۔ وہ پہلوان بھی سنبھل کے اٹھ گیا، کیا کمال ہے، تھوکنے میں اتنا پاور ہے کیا؟ پھر حیرت ہو گئی اسے، پوچھا، اے علی، میں تھوک کر تمہاری بے عزتی کیا، مجھے یقین تھا کہ اب میں مرنے ہی والا ہوں، آ گیا، میں تمہارے قبضے میں آ گیا، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس میں دل کی بھڑاس اتارنے کے لیے تھوکا تمہارے چہرے پر، اب تمہارا غصہ، تمہاری نفرت ڈبل ہو جانا، دوہری ہو جانا، مگر تم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اتنا بہتر موقع تمہیں ملا مجھے مارنے کا،
اس موقع کو تم نے کھو دیا، یہ چانس تم نے مس کر دی ہے، یہ موقع تم نے کھو دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیری اور میری لڑائی رب کے لیے تھی، تو اسلام کے خلاف آگے قدم بڑھایا، تیری میری لڑائی رب کے لیے تھی۔ جب تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو مجھے غصہ آیا کہ میری بے عزتی کیا ہے، پھر اگر میں تجھ سے مقابلہ کروں تو رب کے لیے نہیں میرے لیے ہو جائے، میں میرے لیے کسی سے لڑتا نہیں، میں میرے لیے کسی سے لڑتا نہیں۔ جب بات میری ذات کی آ گئی تو میں اٹھ گیا، اب میری تیری کوئی لڑائی نہیں۔ تو وہ یہودی سوچا کہ دنیا میں ایسے بھی انسان جو خدا کے لیے جیتے ہیں، خدا کے لیے مرتے ہیں، تو فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا اور حضرت علی کا دشمن تھا، اب دل و جان سے حضرت علی کا غلام بن گیا۔ یہ تو غلام تو خرید کر کسی کو غلام بناتے ہیں، وہ غلام کبھی ناراض ہو کبھی بھاگ جاتے ہیں، مگر یہ غلام اس کو پیسوں سے خریدا نہیں گیا، محبت سے خریدا گیا۔ اب یہ غلام نہیں ہے یہ کے اعتبار سے، اور ہزاروں غلاموں سے بڑھ کر غلامی کرنے والا ہے دوسرے اعتبار سے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی اس شخص کو کہ تجھے جنت چاہیے اور یہ کیا عمل کرنا ہے تو لا تغضب، غصہ مت کر، جب بھی غصہ آئے گا سمجھ جا، اب تو جنتی بن جائے۔ تو یہ اسی پر اتفاق کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔